جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر بات میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی کے میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، جو وہاں پہ صورتحال جو کریٹ ہوئی ہے، جس طرح کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں ورکرز اپنی قیادت کے سامنے، اور عاصم منیر صاحب جو کرتوتے کرتے پھر رہے ہیں، اس کی اور بات کرنا تھی۔ لیکن یہ عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے درمیان میں آج کی، وہ یہ ہے کہ 7-8 بندے ہیں، انہوں نے ایک خاتون کو گرفتار کو پکڑا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو پسند کی شادی ہے اور آنر کلنگ ہے بلوچستان میں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ کس قسم کے غیرت مند بے غیرت ہیں ہماری قوم ہے۔ سندھ میں دیکھ لیں، آنر کلنگ، جہاں پہ غریب آدمی آئے کا معاملہ ہوگا وہاں پہ ہماری غیرت جاگ جائے گی۔ پاکستان میں اتنا بڑا تراؤ ہو گیا، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ملک کے ساتھ ووٹ چوری ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ گئے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، سارا کچھ ہو گیا، کسی کی غیرت نہیں جاگی، کسی بندے کی غیرت نہیں جاگی۔ غیرت جاگتی ہے ایک بچی کے لیے۔ اور جو خبریں ہیں، جو بات سننے میں آ رہی، سمجھنے جو آ رہی ہے، وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس کو بلایا گیا۔ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے کہ وہ ان کا آپس میں کوئی معاملہ تھا، ایک بچی کا اور ایک لڑکے کا، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ایک دوسرے کو پسند کرنے کی، لیکن ان کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا۔ خبر نہیں بھیجی، اس کو گاؤں بدر کر دیا گیا لڑکے کو، لڑکا کچھ عرصے بعد واپس آیا۔ تو مختلف صورتحال جو ہیں وہ سٹوریاں ہیں، 2-3 قسم کے ورژنز ہیں، لیکن باٹم لائن جو ہے وقوع جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے سر؟ وہ بچی کو انہوں نے کہا جی جا کے تھکلو جا، وہ کسی دے پیر نہیں پھڑے، انہوں نے کسی کے آگے گڑ گڑائی نہیں، جا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ کھڑی ہوئی، تھوڑا اور آگے ہو جاؤ، اور پھر اس کو مار دیا، اس لڑکے کو بھی مار دیا۔ انہوں نے غالباً نکاح کر لیا تھا، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کھانے کے بہانے بلایا گیا، روٹی کھانے کے لیے بلایا گیا اس کو، اور پھر ان کو وہاں سے پکڑ کے کس طرح لوگ نے جا کے مارا۔ بے غیرت ہے۔ ہماری ناک اتنی اونچی ہے کہ جتھے ماں آ جائے، جتھے تی آ جائے، بہن آ جائے، نہ جائیداد میں حصہ دینا، نہ ہم نے کوئی ان سے کوئی عورت کو عورت نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ بہت بدقسمت قسم کا معاشرہ ہمارا، اس ایکسٹریملی سیڈ۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے گا، جتنی بھی مذمت کی جائے گا، ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے بڑے برے طریقے سے۔ اور ترا یہ کہ اس کو مورل جو ہماری گراوٹ ہے اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، یا ہمارے علماء ہیں، یا ہمارے جو لیڈرز ہیں، یہ مورل گرومنگ کرنی تھی انہوں نے سوسائٹی کی۔ انہوں نے سوسائٹی کو ایک راستے پہ چلانا تھا، انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کیسے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں ذات تھی ہمارے پاس، ایک ان کی سنت کی شکل میں ہمارے پاس ان کا سارا کچھ موجود ہے، قرآن ایک کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم کتنی بدقسمت اور بےغیرت قسم کے لوگ ہیں ہم پاکستانی، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جن لوگوں نے ہمیں سمجھانا تھا، جو ہمارے حکمران تھے، جنہوں نے حکومت کا طرز حکومت سے ثابت کرنا تھا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرنا تھا، وہ سارے کے سارے بے غیرت چور ہیں۔ اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے ہمارے جو چیف منسٹر لے لیں، اور اپنے حکمران طبقہ لے لیں، سارے کا سارا ایک نمبر کا بے غیرت اور جھوٹا۔ تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ کس نے تربیت کرنی اس معاشرے میں؟ ہمارے اس ملک کی کس نے تربیت کرنی تھی آگے؟ کس نے لوگوں کو بتانا تھا کہ عورت کی عزت کیا ہے، ماں کیا ہے؟ اور یہاں تو مائیں اپنے گھروں میں تربیت کیا کر رہی ہیں کہ کڑی کے تے انہوں ایک بوٹی پا دو، منڈا تے انہوں 2 پا دو۔ یہ سوسائٹی ہم تربیت دے رہے ہیں، یہ سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ جہاں پہ خواتین کے ساتھ اس طرح مار دیا جائے گا۔ بہت ہی شرمناک، افسوسناک واقعہ ہے کہ 6-7 مرد جاتے ہیں، اور جا کے ان کو وہ ویڈیو دیکھنے والی ہیں، مرد کھڑے ہیں سارے 5-7 جتنے بھی ہیں، اور وہ ایک بہن کو وہ مار رہا، اور سارے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایکسٹریملی سیڈ۔ کیا جواب دیں گے، یا آپ اس سے کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے؟ لیکن کیا کریں، جس ایک عام آدمی تھا تو اس نے یہ حرکت کی ہے، تو ہمارے بڑے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب جب دیکھیں کہ عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے، عمران خان کا جو تصور ہے حکومت کا یا حکمرانی کا، وہ یہ ہے کہ غریب کے ساتھ دیا جائے، غریب کا ساتھ دیا جائے، اور مدینے کی ریاست قائم کی جائے، جہاں پہ کوئی بھی عام آدمی اٹھ کے
وقت کے بادشاہ سے پوچھ لے کہ تمہارا تو قد بہت لمبا ہے، تم نے یہ ایک سوٹ میں ایک چادر میں تمہارا سوٹ کیسے بن گیا؟ یہ 2 چادروں کا سوٹ ہے، تو یہ دوسری کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے حصے میں تو ایک تھی۔ تو وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، وہ جو طرز حکمرانی تھا، ہم اس سے کتنا دور چلے گئے ہیں، انبلیویبل۔ اب آپ دیکھیں KPK میں جو الیکشنز ہیں، جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، پہلے تو ان کو رکوایا گیا اور بڑے لمبے عرصے تک رکوایا گیا، اس کے بعد یہ پھر سیٹیں جو ہے خواتین کی چھینی گئیں اور پھر یہ سینٹ کا ڈرامہ کیا گیا۔ میں اپنے ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں، میں تو اس الیکشن کو میں تو جائز سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز نہ الیکشنز ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ جب آپ کی کانسٹیٹیوشن کی بار میں یہ بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ جب کانسٹیٹیوشن میں ایک ریپ ہوا، جب آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں دی گئی رولنگ کو اوور رول کرتے ہوئے اسمبلیاں بحال کی تھی، عمران خان نے جو ڈیزالو کی تھی، اس وقت اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے تو آج ملک کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن وہ نہیں گئے۔ اور وہ پھر آپ کا باجوہ کے بعد باجوہ جیسا شاطر آدمی، اس کے بعد قاضی فاضل عیسیٰ جیسا بے غیرت انسان، اور اس کے بعد آج کے جو حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ جس کی آگے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ورکر جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور قیادت ہماری ایک طرف کھڑی ہے۔ جس شخص کے ساتھ علی امین گنڈا پور بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ تسی نہیں رکھ لو، نہیں رکھ لو۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو صرف 5 سیٹیں جو ہے نا وہ سینٹ میں چاہیے اپنی اکثریت بنانے کے لیے، اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے، عاصم منیر کو تاحیات بنانے کے لیے، اس کو ایک بلند مقام اور درجہ دینے کے لیے ان کو 5 سیٹیں چاہیے قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے۔ ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی قانون میں تبدیلی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب قانون کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کیا ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں کہ جی قانون میں ہم 6th امینڈمنٹ لے کے آنی ہے، 7th امینڈمنٹ لے کے آنی ہے۔ بھیا آپ نے بغیر امینڈمنٹ کے سارے کام کر لیے ہوئے ہیں۔ اب امینڈمنٹ آئے نہ آئے، بقول خان صاحب کے بادشاہت قائم ہے، بادشاہت ڈکلیئر کریں۔ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہیں کہ 5 ادھروں لے لو، 2 ادھروں لے لو، 6 ادھروں لے لو؟ اب دیکھیں جی 50 کروڑ کی لگی اسلامی۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ایمانداری سے چلو، جو وعدے کیے ہیں ان کو وعدوں پہ نبھاؤ۔ آپ لوگوں نے جو ایم این ایم پی سے بک گئے ہیں جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ سر یہ ووٹ لے کے آئے تھے عمران خان کا، ساری دنیا کو پتہ ہے ان کو عمران خان کا ووٹ ملا ہے، ان کو بھی پتہ ہے عمران خان کا ووٹ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے حلقے والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ان تمام لوگوں نے۔ اب یہ بک کے دائیں آئیں یا بائیں جائیں یا یہ جو بھی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ 50 کروڑ جیت گئے ہیں، اللہ رسول رہ گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رسول کی بات آپ کے لیے متقدم نہیں ہے، آپ پہلے نہیں ہے۔ آپ کے لیے پہلے جو بات ہے وہ 50 کروڑ ہے یا عاصم منیر ہے۔ یہ میچ پڑا ہوا ہے، یہ عاصم منیر اور پاکستان کے ایم پی ایز کے درمیان کی دولت کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کتنے دن رہے گی آپ کے ساتھ دولت؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز کبھی نہیں دیکھی کہ ایک دولت مند آدمی، خان صاحب بلکہ فرمایا کرتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ دولت مند کتنے دن رہتا ہے؟ دولت مند کون یاد رکھتا ہے؟ کسی نے کبھی یاد نہیں رکھا۔ دلیری یاد رکھی جائے گی، آپ کے حلقوں میں، آپ کے محلوں میں دلیری یاد رکھا جائے گا۔ چھوڑ دیں ان کو، جنہیں سیٹیں لینی ہیں لے لو یار، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں؟ یہ لیگل اللیگل حکومت ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے احتجاج کی طرف جائیں۔ عالیہ حمزہ کو آپ کام کرنے دینے کو تیار نہیں ہے، جنید اکبر کو وہ آپ تک کام کرنے کے دینے کو تیار نہیں ہے، علی امین گنڈا پور پہاڑوں چڑھنے کا اتنا شوقین ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ نکلے گا یا اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، میرا نہیں بالکل بھی خیال۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پیز ہیں، جو آزاد ہیں، ہو گئے ہوئے ہیں، وہ ان کو اللہ رسول کے احکامات کو دیکھنا ہے، انہوں نے 50 کروڑ کو دیکھنا ہے، انہوں نے عاصم منیر کو دیکھنا ہے، انہوں نے کس چیز کو دیکھنا ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے اور پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ اور یہ حکومت بڑی بے بس ہے، بڑی بے اختیار حکومت ہے۔ علی امین گنڈا پور کی حکومت بے انتہا بے اختیار اور لاچار قسم کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا رہنا نہ رہنا ایک ہی برابر ہے۔ آپ کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر، پاکستان کی تاریخ کا اتنا مضبوط ترین شخص، 22 گھنٹے ایک چھوٹے سے کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے
جو یہ اپنے ان کی یہ عزتی خاطر بچیوں کو جو مار رہے ہیں، جو بل نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو قتل کر لیتے ہیں، جن کی غیرت اس وقت جاگ نہیں رہی جب اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے. جہاں پہ غیرت جاگنی ہے وہاں پہ بغیرتی ہے. اور میرا مطلب ہے کہ جہاں پہ انہوں نے غیرت دکھانی ہے وہاں پہ یہ بغیرتی دکھا رہے ہیں، جہاں پہ یہ بغیرتی دکھانی ہے. اچھا سر، یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں مجھے آپ ایک بات بتائیں، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کہاں کھڑا پاکستان؟ بہت ہی افسوسناک مقام ہے. اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ دوں کہ آپ تسی کتنے کھلوتے ہو؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک دن آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اور ہم نے جا کے اللہ پاک کو جواب دینا ہے. جتنا ظلم زیادتی آصم منیر نے کر دیا، آپ یقین کریں اس کے بچے بھی اس کا نام نہیں لیں گے. یہ لکھ لے آصم منیر، تمہارے بچے بھی تمہارا نام نہیں لیں گے. یہ لکھ لے نواز شریف فیملی، تمہارے آنے والی نسلیں تم لوگوں کا نام نہیں لیں گی، اور آپ ختم ہونے والے ہیں. مجھے کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ آپ ختم ہونے والے ہیں، اور بڑی جلد ختم ہونے والے ہیں. پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی گرومنگ نہیں ہوئی جنہوں نے اب آنا ہے، ان کی گرومنگ نہیں ہوئی اور اسی ماحول میں وہ پرورش پا کے چڑھتے رہے، تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا. بھلا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.